دو سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ملک میں کیرلا میں ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ. کالج کا ہاسٹل کا ماحول اچھا نہیں لگا تو کالج کے قریب کسی بلڈنگ میں ایک روم کرائے پر لے لیا اس لڑکی نے. اس کمرے میں، اس روم میں 4 لڑکیوں کی جگہ تھی، جن میں 2 مسلم تھیں، 2 نان مسلم. اب یہ خوش نصیبی تھی کہ جو 2 مسلم لڑکیاں اس کمرے میں تھیں، دونوں پابند صوم و صلات، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والی پاکیزہ بچیاں تھیں. میڈیکل اسٹوڈنٹ، میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی. اب یہ جو لڑکی نان مسلم تیسری، اس کے ان دونوں بچیوں کے اخلاق اور ڈسپلن اور مینر سے، پاکیزہ زندگی سے بہت دل پر اثر ہونے لگا. تو ایک ساتھ رہتی تھی، اسی کالج میں پڑھتی تھی، آپس میں بات چیت شروع کہ تم لوگ بالکل الگ لگتی ہو، پردہ بھی کرتی ہو، حجاب بھی کرتی ہو، نماز پڑھتی ہو، کہاں تھی سب سیکھا تھی؟ اس طرح کچھ باتیں بڑھنی شروع ہوئی. بچیوں نے بتایا کہ بھئی ہم کو تو ایک رب نے پیدا کیا ہے، اس رب کے بتائے ہوئے ایک طریقہ ہے، بڑا خوبصورت، بڑا اٹریکٹیو، اس پر ہم لوگ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پیرنٹس نے ہم کو بچپن سے سکھایا ہے. ان باتوں سے اس کے اندر شوق پیدا ہوا. دھیرے دھیرے اس نے کچھ کتابیں مانگی، اسلام پر کچھ کتابیں پڑھنے شروع کی. ایک ایک کتاب پڑھتی گئی، ایک ایک صفحہ پلٹتی گئی، اور اسلام اس کے اندر اترتا چلا گیا کہ یہ تو بہت صحیح بات ہے، بہت بہت دل کو لگتی بات. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس لڑکی کے دل میں ایمان اتر گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب اس دین کو قبول کر لینا ہے. دین کو قبول کرنے کے فوراً بعد جب جو کالج جانے کا وقت آیا تو اس کو لگا کہ بھئی اب ننگے سر تو میں نہیں جا سکتی، اب تو میں محمد الرسول اللہ کا دامن تھام چکی. تو اس نے اسکارف باندھ کر، ہیڈ اسکارف باندھ کر، ہیڈ سر کو کور کر کے، چہرے کا پردہ کر کے، اور وہ کالج گئی. پہلے ہی دن جو کالج گئی تو شور مچ گیا اور اس کے گھر پر شکایت کر دی گئی. اس کے والدین آئے اور اس لڑکی کو پکڑ کے گھر لے گئے، اور پھر شروع ہوا سلسلہ ایمان کے راستے کے امتحان. سال، 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال، کن امتحانوں سے وہ بچی گزری ہے میں بیان نہیں کر سکتا. کمرے میں بند رکھا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، مارا گیا، جلایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. مقدمات پر بار بار کیس چلایا گیا. ہر مرتبہ کیس میں اس کے حق میں فیصلہ ہوتا تھا ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کہتا تھا کہ بھئی لڑکی بالغ ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، کوئی قانون اس کو روک نہیں سکتا. اس کو رہا کرا کے واپس بھیجا جاتا تھا، اور پھر دوسرا کیس ڈال دیا جاتا تھا، پھر اس کو گھر پہ لایا جاتا تھا. ایک لمبی کہانی ہے، بہت ظلم سہا. مگر میں سلام بھیجتا ہوں اس لڑکی کے ایمان پر، اور اللہ نے اس کو استقامت دی، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ میری بوٹی بوٹی بھی کر دی جائے تو میں محمد مصطفیٰ کے دامن نہیں چھوڑوں. ینگ لڑکی، 18-19 سال کی لڑکی، میڈیکل کالج کی طالب علم، لیکن ایمان اسے کیا. پھر کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ اس طرح اکیلے تم مقابلہ نہیں کر پاؤ، کسی اچھے سچے مسلمان لڑکے سے تم شادی کر لو. کون اس کا رشتہ کراتا؟ وہ تو بیچاری بہت سخت عذاب میں تھی.
بالآخر اس نے ایک ویب سائٹ پر جا کر تلاش کرنا شروع کیا. ایک لڑکے کا پروپوزل اس کے لیے آیا جس نے صرف اس لیے کہ اس لڑکی کو سہارا مل جائے اور یہ ایمان پر جمی رہے. وہ بھی لڑکا بہت شریف اور بڑا دیندار لڑکا، دوسرے ملک میں جاب کرتا تھا. اس نے آفر کیا، دونوں کے درمیان کریسپونڈنس ہوئی اور بالآخر نکاح ہو گیا. اس نکاح کے خلاف ایک نئی اپلیکیشن ڈال دی گئی عدالت میں، اور ہمارے ملک کی تاریخ کے عجیب و غریب فیصلوں میں سے ایک فیصلہ آیا اسی کیرلا کے ہائی کورٹ کی ایک نئی بینچ کا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ شادی غیر قانونی ہوئی ہے، یہ نل اینڈ وائڈ ہے، یہ کالعدم قرار دی جاتی ہے، اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس لڑکی کو اس کے والدین کے پاس پہنچایا جائے. عجیب و غریب فیصلہ، مگر شاباش ہے اس نوجوان لڑکے کو، اس نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی سپریم کورٹ. اب امتحان کے بعد مدد آتی ہے، ضرور آتی ہے، مگر آزمائش کے بعد. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آزمائش نہ ہو، مدد آ جائے. نہ ایسا کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. عدالت میں اس نوجوان لڑکے نے سپریم کورٹ میں صرف یہ گزارش کی کہ صرف ایک درخواست کرتا ہوں میں آنریبل کورٹ سے کہ اس لڑکی کو آپ طلب کیجئے اور آپ اس سے خود پوچھئے، اس کا بیان لیجئے. اگر آپ اس کا بیان سن کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کوئی زیادتی اس کے ساتھ کی گئی ہے، کسی نے ورغلایا ہے اور زبردستی اس کو اسلام میں لایا ہے اور زبردستی اس سے میں نے شادی کی، تو آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں، جو مجھے سزا دینا چاہیں مجھے منظور. لیکن ایک بار آپ اس لڑکی کو سنیے تو. اب اس کی دعائیں، اس لڑکی کی، اس مظلوم لڑکی کی دعائیں، اور نہ جانے دنیا میں کتنے لاکھ لوگ جو ان حالات سے واقف سے دعا کر رہے ہیں. اللہ نے ججوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ قانون کے مطابق ہمیں اس لڑکی کو بلانا چاہیے. ہمارے ملک کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ عدالت میں مخالفت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس لڑکی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ججوں نے بات کو نہیں مانا اور یہ کہا کہ نہیں، اس لڑکی کی بات ہم سنیں گے براہ راست. کوئی وکیل نہیں، کوئی ایجنسی بیچ میں نہیں، کچھ نہیں، کوئی پولیس رپورٹ نہیں. ہم اس لڑکی کو یہاں طلب کرتے ہیں اور فلاں تاریخ میں وہ آئے گی اور اپنا بیان دے. کیا گھڑی تھی وہ! میں تو دیکھ سوچتا ہوں گا کہ ہم جیسے سب جھوٹے مکار دیندار کہ کیا ہماری حیثیت ہے. وہ چند دن پہلے ایمان لائی ہوئی لڑکی سپریم کورٹ میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یہ ہے میری کہانی. میں کالج میں پڑھتی تھی، میں ہاسٹل میں رہتی تھی، ہاسٹل چھوڑ کر میں نے روم میں کرائے پر لیا. وہاں مجھے 2 لڑکیاں ملی. ان کا کیریکٹر، ان کی پاکیزگی، ان کی شرم و حیا، ان کا ڈسپلن، ان کی وقت کی پابندی، ان کے مینرز اور اخلاق، وہ سب دیکھ کر میں متاثر ہوئی. پھر میں نے مطالعہ کیا، میں پڑھتی چلی گئی. مجھے میری سمجھ میں توحید بھی آئی، میری سمجھ میں مساوات کی تعلیم بھی آئی. میں نے اسلام کو قبول کیا کہ میرا حق ہے، کوئی مجھے اس سے روک نہیں سکتا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے کوئی سہارا چاہیے، سپورٹ چاہیے. جو ظلم میرے ساتھ ہو رہا تھا، میں نے ویب سائٹ پہ گئی، میں نے تلاش کیا. میرے شوہر نے مجھے پرپوز کیا، ہم لوگوں کے درمیان خط و کتابت ہوئی اور بالآخر رشتہ ہو گیا. اور یہ انڈیا آئے اور انہوں نے مجھ سے نکاح کیا. فلاں جگہ نکاح پڑھایا گیا، یہ نکاح کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ قاضی کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ ساری پولیس کی رپورٹ ہے، وہ سب آپ کے سامنے پیش ہے. اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ میری بوٹی بھی کوئی کر دے، مجھے قیمہ بنا دے اور 70 بار مجھے کوئی مارے اور
لیکن میں اسلام چھوڑنے والی نہیں. یہ ہے اسلام. چنانچہ اللہ نے دلوں کو کھولا ان ججوں کے، اور ان ججوں نے صاف فیصلے میں لکھا کہ ہم دخل نہیں دے سکتے، کوئی قانون ہم کو اجازت نہیں دیتا، نہ اس کے اسلام کے راستے میں اور نہ اس کے نکاح کے راستے میں. یہ پوری طرح خود مختار ہے. ہم حکم دیتے ہیں کہ اس کو اس کے شوہر کے ساتھ رہنے دیا جائے اور جس مذہب پر چاہے اس کی پابندی دی جائے، اور ہم وارن کرتے ہیں اگر کسی نے بھی آئندہ اگر اس لڑکی کو کوئی اذیت پہنچائی تو ہم قانون کے مطابق سخت کارروائی کریں گے. وہ لڑکی جب فیصلہ تو سنا، اس وقت وہاں پر نہیں تھی. وہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ مسلسل روزے رکھ رہی تھی، مسلسل درود شریف پڑھ رہی تھی، ایک دن میں 10,000 درود شریف کا معمول بنایا ہوا تھا. جس وقت یہ فیصلہ اس کو سنایا گیا اسی وقت وہ سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا. یہ ہے اسلام.